صادق امین صادق امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آپ سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آ جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ساری رات اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور شر کے متلاشی پیچھے ہٹ جا۔ اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم کیا گیا وہ محروم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، ایک عظیم بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، جبکہ اس کا قیام نفل ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کے حصول کے لیے ایک فرض ادا کرے، اسے 70 فرائض جتنا ثواب ہوگا۔ یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک روزے دار کی افطاری کرائے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید برآں اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اصل روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص افطاری نہیں کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب ہر اس شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جو ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کا افطار کروا دے۔ اس مہینے کا آغاز رحمت ہے، وسط مغفرت ہے اور آخری اشرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اسے آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ اس مہینے میں 4 دعائیں بکثرت مانگتے رہو۔ رب کو راضی کرنے والی دعاؤں میں کلمہ شہادت اور استغفار شامل ہے، جبکہ دوسری 2 ضروری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو
اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص اس مہینے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے میرے حوض سے ایسا مشروب پلائیں گے کہ اسے دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی اس میں کسی رات نماز پڑھے تو اس کے ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جائے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، جن کے چوکٹے سونے کے سرخ یاقوت سے مرصع ہوں گے۔ جو شخص رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ آخری روزے تک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اور ان روزوں کو اگلے رمضان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا۔ روزے دار کے لیے ہر روزے کے عوض سونے کے 1000 دروازوں والا ایک محل جنت میں تیار کیا جائے گا۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے دن رات میں کیے جانے والے ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس کے سائے کو 125 سال کے مسافت طے کرنے کے باوجود ختم نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جس پر نظر رحمت ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نافع بن بردہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ رکھے گا اس کا نکاح ایک جنتی حور سے ہوگا جو خولدار موتی کے خیمے میں ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، حوریں خیموں میں محفوظ ہے۔ ہر حور کے جسم پر 70 رنگ دار لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ منفرد ہوگا، یہ لباس خوشبو سے معطر ہوں گے، ہر خوشبو دوسری سے ممتاز ہوگی۔ ہر جنتی کو سرخ یاقوت سے مرصع 70 تخت عطا کیے جائیں گے، ہر تخت پر 70 قسم کے بستر ہوں گے، اور ہر بستر پر ایک حور کی مسند ہوگی۔ ہر حور کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں معمور ہوں گی، اور 70,000 کنیزیں اس کے خاوند کی بھی خدمت گزار ہوں گی۔ ہر کنیز کے ہاتھ میں سونے کا طباق ہوگا جس میں ممتاز قسم کا کھانا ہوگا، اور اس کے آخری نوالے سے ایسی لذت ہوگی جو پہلے نوالے میں بھی نہ تھی۔ یہی ساز و سامان شوہر کو بھی ملے گا، اور وہ بھی سرخ یاقوت سے مرصع تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ رمضان کے روزے کی جزا اتنی ہے، اور روزے کے علاوہ نیک اعمال کا ثواب مزید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک ماہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ صادق امین صادق